السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب کے ضلع بکھر کے بارے میں۔ ضلع بکھر صحرائے تھل میں واقع ہے۔ یہ دریائے سندھ اور جہلم کے درمیان واقع ہے۔ بکھر کے شمال میں میاں والی اور مشرق میں خوشاب اور جنگ کے اضلاع واقع ہے۔ اس کے جنوب میں ضلع لیا اور اس کے مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان واقع ہے۔ بکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان کے درمیان دریائے سندھ قدرتی سرحد کا کام کرتا ہے۔ بکھر کی آبادی 1,65,000 ہے۔ اس میں 52% مرد اور 48% خواتین ہیں۔ بکھر کی صرف 15% آبادی شہری علاقے پر مشتمل ہے، باقی تمام علاقے گاؤں یا قصبوں کی صورت میں ہیں۔ بکھر کا کل رقبہ 8,163 کلومیٹر سکوائر ہے۔ ضلع بکھر کی 4 تحصیلیں ہیں، جن میں بکھر تحصیل، دریا خان تحصیل، کلورکوٹ تحصیل اور منکیرا شامل ہے۔ اگر ہم بات کریں بکھر کے لوگوں کی پیشے کی تو 54% لوگوں کا تعلق زراعت سے ہے۔ یہاں کی مشہور فصلوں میں باجرہ، چنے، جوار، مکئی، مونگ، چاول، گنا، گندم، کپاس، سرسوں، کنولا اور مونگ پھلی شامل ہے۔ اگر ہم بات کریں بکھر کی تاریخ کی تو اس میں رہنے والے باشندے ہندو تھے اور عیسائی دور سے پہلے یہ خطہ کابل اور پنجاب کے گریکو بیکٹیرین سلطنت کا حصہ تھا۔ بکھر کے نام کی ابتدا کے حوالے سے 2 نظریات ہیں۔ پہلے کے مطابق اس خطے کا اصل نام سکھر تھا، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بکھر بن گیا۔ دوسرے نظریے کے مطابق بکھر شہر کا نام ایک بلوچ سردار کے نام پر رکھا گیا جسے باقو خان کہا جاتا تھا۔ باقو خان 15ویں صدی کے آخر میں ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنے پیروکاروں کے ساتھ اس خطے میں آیا۔ اس نے اس علاقے میں قیام کیا اور اس قصبے کی بنیاد رکھی۔ بلوچوں کو دورانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی نے 1747 سے 1753 کے دوران پنجاب میں 3 حملے کیے اور اسی دوران ان کو بکھر یا اس علاقے سے بے دخل کر دیا۔ انگریزوں کے پنجاب کے الحاق کے وقت بکھر کا علاقہ ضلع میاں والی کا حصہ تھا۔ 1860 تک بکھر سب ڈویژن کو دریا خان کے نام سے جانا جاتا تھا، جو کہ اب بکھر کی 4 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل ہے۔ 1854 میں منکیرا تحصیل بنائی گئی اور باقی علاقوں کو دریا خان تحصیل میں شامل کر دیا گیا۔ 1862 میں لیا اور بکھر تحصیل کو ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں شامل کر دیا گیا۔ 1901 میں شمال مغربی سرحدی صوبے کی پنجاب سے علیحدگی پر ایک اور تشکیل نو ہوئی اور میاں والی، بکھر اور لیا کو ایک نیا ضلع بنا دیا گیا۔ 1909 میں تحصیل لیا کو مظفر گڑھ ضلع میں منتقل کر دیا گیا اور بکھر تحصیل میاں والی کا حصہ رہی۔ تاریخ دانوں کا یہ خیال ہے کہ منکیرا کی تحصیل 1000 قبل مسیح سے پہلے پائی جاتی تھی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ منکیرا اصل میں ملاکھر کوٹ تھا، جس کی بنیاد مال کھیرا نامی راجپوت نے رکھی تھی۔ اس نام کی ایک ریاست برصغیر پر سکندر کے حملے کے دوران موجود تھی، تاہم عربوں نے اسے منکر کوٹ کہا۔ سندھ میں محمد بن قاسم کے دور حکومت میں منکیرا کو ان کے ایک جنرل نے فتح کیا۔ منکیرا کے پہلے مسلمان گورنر احمد بن خزیمہ تھے، جن کا انتقال منکیرا میں ہوا اور وہ منکیرا قلعہ میں دفن ہے۔ سندھ میں عربوں کی حکمرانی کے زوال کے بعد کنوج کے ہندو بادشاہ نے تل کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ان کے سربراہ راجہ سنگھ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی جس کا صدر مقام دفتر منکیرا میں تھا۔ اس قبیلے نے منکیرا پر 500 سال حکومت کی، یہاں تک کہ 15ویں صدی کے آخر تک مکران کے بلوچوں نے ریاست پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ بلوچوں نے اگلے 300 سال تک اس ریاست پر حکومت کی۔ دورانی بادشاہ نے 1793 میں منکیرا اور اس کے ملکہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ بلوچوں کی حکمرانی کو پٹھانوں نے سنبھال لیا۔ 1822 میں پٹھانوں کی حکمرانی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ذریعے منکیرا کی فتح پر ختم ہوئی اور نواب سربلند اور اس کے پیروکار ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ 1982 میں بکھر تحصیل کو میاں والی سے الگ کر کے 4 تحصیلوں کے ساتھ ایک ضلع کے طور پر تشکیل دیا گیا۔ ان تحصیلوں میں بکھر، کلورکوٹ، منکیرا اور دریا خان شامل ہیں۔ بدقسمتی سے ضلع کی کوئی بھی تاریخی مقامات کو محفوظ نہیں کیا۔ منکیرا کا تاریخی قلعہ، یہ قلعہ بکھر شہر کے مغرب میں آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قلعہ 2 مرحلوں میں تعمیر کیا گیا۔ اینٹوں کے قلعے کی ابتدا تعمیر بلوچ دور حکومت میں کی گئی اور پٹھان دور حکومت میں مٹی کی موٹی دیواروں کی شکل سے مزید قلعہ بندی کی گئی تھی۔ آج قلعہ زیادہ تر کھنڈرات میں ہے۔ مٹی کی دیواروں کا بڑا حصہ بھی موجود ہے، لیکن مرکزی قلعہ زیادہ تر کھنڈرات میں ہے۔ قلعے میں ایک کنواں، ایک مقبرہ اور چنائی کے چند نشانات موجود ہیں۔ شیخ راؤ پل کے قریب ایک قبر کے باقیات ہیں۔ یہ شہر کے بانی بکھر خان کی تدفین کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ دلخوشہ باغ مغل دور کا باغ ہے، جسے شہنشاہ جہانگیر کی بیٹی بہر النساء نے تعمیر کیا تھا۔ بکھر ضلع کو 2 اہم ٹوپوگرافیکل خصوصیات میں تقسیم کیا گیا ہے: تھل اور وادی سندھ۔ تھل ایک
عظیم ریتلا صحرا ہے اور اس میں گھاس کے میدان بھی شامل ہے جو دریائے سندھ کے اونچلے کنارے پر واقع ہے۔ اسے مزید 2 قدرتی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تھل کلاں تحصیل بکھر کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ یہ اونچے ریت کے پہاڑوں کی لکیر پر مشتمل ہے جو زیادہ تر شمال مشرق سے جنوب مغرب تک چلتی ہے۔ تھل کے وسط کے اطراف یہ علاقہ بہت کم بارش کی خصوصیت رکھتا ہے جس میں ریت کے متعدد ٹیلے اور بکھرے ہوئے چراگاہ ہیں۔ وادی سندھ کا وہ حصہ جو دریائے سندھ کے اونچلے کنارے کے درمیان واقع ہے اسے کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اس علاقے سے باہر زمین پکے کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سندھ میں آنے والا سیلاب ضلع کے کچے علاقے کی کاشت شدہ زمینوں کے لیے پانی کا ذریعہ ہے۔ ضلع کے قریب سے گزرنے والا واحد دریا دریائے سندھ ہے۔ اگر ہم بات کریں بکھر کی آب و ہوا کی، گرمیوں کے مہینے اپریل سے اکتوبر تک اور موسم سرما نومبر سے شروع ہوتا ہے اور مارچ تک جاری رہتا ہے۔ مئی اور جون کے مہینے گرم ہوتے ہیں اور ان میں درجہ حرارت 43 سے 27 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ بکھر میں سالانہ بارش 460 ملی لیٹر ہوتی ہے۔ ضلع بکھر میں اردو، پنجابی، سندھی اور پشتو زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائیکی زبان ہے۔ یہ تھی بکھر کی مختصر سی تاریخ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے اور مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے۔